مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں چند اہم سوالوں پر ہے کہ جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کا فرقہ کون سا ہوگا۔ ان سوالوں کے جوابات آپ کو دوں گی جو یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوار ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہر مسلمان کے لیے اس معلومات کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں دین کو اور دین پر چلنے والوں کو سمجھ سکیں۔ أتيت إليك يا رب العباد۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پہلا سوال کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقائد مختلف ہیں، لیکن ان پر متفقہ طور پر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اکثر روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم رضوان یعنی ان کی اولاد میں سے ہوں گے، خاص طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی، جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور کنیت کے موافق ہیں۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکومت کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ ظاہر حلیہ جو ہے مختصر جانیے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ناک ستوان ہوگی۔ بعض روایات میں ان کے دائیں رخسار پر ایک خال یعنی کہ تل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دوسرا سوال، امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کسی بھی مستند روایات میں ان کے ظہور کے لیے کوئی متعین وقت بیان نہیں کیا گیا، البتہ ان کے ظہور سے پہلے کچھ علامات کا ذکر احادیث سے ضرور ملتا ہے، جیسا کہ فتنوں اور فسادات کا عام ہونا، ظلم و ستم کا بڑھ جانا، لوگوں کے درمیان اختلافات اور لڑائیاں۔ بعض روایات کے مطابق رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کا گرہن لگنا، یمن سے ایک ہدایت یافتہ شخص کا ظہور ہونا، نفس زکیہ کا قتل، آسمان سے ایک آواز آنا یعنی کہ آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بیعت کرو، لشکر کا دھسنا ہوگا۔ یہ علامات حتمی نہیں اور ان کی ترتیب میں بھی بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو قرب قیامت اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب ہونے سے آگاہ کرنا ہے۔ اب آخر میں تیسرا سوال کہ جب وہ تشریف لائیں گے ان کا فرقہ کیا ہوگا؟ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کسی خاص فرقے کی نمائندگی نہیں کریں گے، بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے پیشوا ہوں گے۔ ان کا مقصد دین اسلام کی اصل تعلیمات کو نافذ کرنا اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا ہوگا۔ وہ عدل و انصاف پر مبنی ایک عالمگیری کی حکومت کو قائم کریں گے جس میں تمام مسلمان ایک ہوں گے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اہل سنت کی جماعت میں سے ہوں گے، کیونکہ ان کا تعلق نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ہوگا۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے متفقہ پیشوا ہوں گے اور ان کا کوئی خاص فرقہ نہیں ہوگا۔ وہ تمام مسلمانوں کو دین، عدل و انصاف کی طرف بلائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ملاحظہ کیجیے اہم بات کہ جو لوگ ان کو غوث کہتے ہیں یا غوث کہیں گے، اگرچہ غوث کا لفظ عام طور پر اولیاء کرام یا صوفیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہیں روحانی مراتب میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی باطنی مدد کرتے ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے لیے بطور خاص غوث کی اصطلاح کا استعمال عام نہیں ہے۔ بعض صوفیہ روایات اور اہل تشریع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی روحانی حیثیت بہت بلند ہے اور ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس معنی میں انہیں ایک طرح کا روحانی مددگار یا غوث تصور کیا جا سکتا ہے۔ اہل تشریع کی بعض روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے غوث کا لقب استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے فریاد سننے والا، مدد کرنے والا۔ ان کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام اس وقت پردہ غیب میں ہے لیکن اپنے ماننے والوں کی روحانی طور پر مدد فرماتے ہیں۔ اس طرح اہل سنت کے عام عقائد میں امام مہدی علیہ السلام کو ایک عادل حکمران اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کے لیے غوث کی اصطلاح کا استعمال عام نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ درست یعنی کہ صحیح جاننے والا ہے، کیونکہ حتمی اور مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا صحیح اور مکمل علم رکھتا ہے۔
اللہ سبحانہ کی پاک ذات ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکہ